سیکنڈلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر ہمیں روایات کو، اخلاقیات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو ایک ریڈ لائن ہوتی ہے موریلٹیز کی، اسے کبھی کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اختلاف رائے آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، کسی سے ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی گفتگو کو تحمل کے ساتھ سننا، اور پھر اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ آرگومنٹ ہے تو اس کے مطابق آپ کے پاس ریجیکٹ کرنے کا اختیار بھی ہے، لیکن ریجیکٹ بھی اگر آپ ادب اور آداب کے تحت کریں گے، اخلاقیات کے مطابق کریں گے، تو آپ بھی باوقار بنیں گے اور معاشرہ بھی باوقار بنے گا۔ اور لاسٹلی یہ اس وقت چونکہ پولیٹیکلی پی ڈی ایم اب 26 تاریخ کو لانگ مارچ کی کال دے چکی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے جو پاکستان میں سیاسی جماعتیں مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ قائد اہل سنت علامہ شاہ مندورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غزالی دوران علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحبزادہ فضل کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر تمام ہمارے جو اہل سنت کے بزرگ ہیں، ان کی زندگیاں اور عمریں پارلیمنٹ کے اندر گزر گئیں اور سیاست کے اندر گزر گئیں، لیکن انہوں نے مدارس کے بچوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال میں نہیں لایا۔ لوگ مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ ہم ان کو تعلیم دے کے، دنیاوی اور دینی تعلیم دے کے، ان کا معیار زندگی بلند کرتے ہوئے انہیں معاشرے کا ایک مفید شہری بنائیں۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصہ سے بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسپیشلی اور ان کے طبقہ فکر کے بہت سارے لوگ، انہوں نے مدارس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مدارس میں لوگ بچوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ آپ ان کی ایک ڈنڈا فورس قائم کر کے یا ان کا ایک لشکر قائم کر کے تو آپ انہیں اپنی سیکورٹی کے اوپر مامور کر لیں۔ مدارس میں لوگ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے اور دنیاوی تعلیم کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہلو کے اوپر بڑی شدت کے ساتھ پاکستان کی جو ریلیجس ایلیٹ ہے اور پاکستان کی جو پولیٹیکل ریلیجس جو لیڈرشپ ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بچے کو ہم اپنے ایک مدرسے میں اس سے دینی اور دنیاوی تعلیم کا اتنا شعور دے کے اسے باہر بھیجیں کہ وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد خود جا کر اپنی سیاسی فکر کا انتخاب کر سکے اور پھر اس کے مطابق اپنی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان اور جو تنظیمات جو ہیں رسپیکٹیو جو آرگنائزیشنز ہیں مدارس کی، وہ ان کے دھرنے کے لیے یا ان کے لانگ مارچ کے لیے استعمال نہیں ہوں گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان افراد کے خلاف جو معصوم بچوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ایکشن ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم۔ چونکہ ہم تو جب بھی جنوبی پنجاب آتے ہیں پہلے ہمیشہ بہاولپور صوبے کے حوالے سے بات سنی، اور پھر گزشتہ دور حکومت کے اندر ایک جنوبی پنجاب کی بات ہو گئی، اور پھر دوبارہ جناب کے سیکریٹریٹ ایک بہاولپور میں ہوگا، ایک ملتان میں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کا دیکھیں جہاں تک بہاولپور کا تعلق ہے، بہاولپور کی کنٹریبیوشن جو ہے، آپ نواب آف بہاولپور کی اگر بات کریں تو وہ بہاولپور ہی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ بہاولپور کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان کی بنیادوں کے اندر ہے۔ پاکستان کے لیے اپنا فائنانس یہاں کے ٹیکس پیئرز نے نواب صاحب کی وساطت سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اور پاکستان کی حکومتوں کو دیا، تو بہاولپور کا پہلا حق ہے۔ لیکن چونکہ ملتان اور دیگر علاقوں کے لوگ بھی بات کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹائم فریم سیٹ ہونا چاہیے، اور ٹائم فریم کے اندر آپ بہاولپور کی اور آپ جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو کمیونٹی ہے، ان کے لوگوں کو اکٹھا بٹھائیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اگر فیصلے پر نہیں پہنچتے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھی 2 صوبے ہو جائیں، بہاولپور کو ایک علیحدہ صوبہ بنا دیں۔ اگر کوئی اس میں آنے کے لیے راضی نہیں ہے تو وہ اپنا دوسرا صوبہ لے لے۔ دیکھیں، ہم جتنا ڈی سینٹرلائز کریں گے چیزوں کو، اتنی چیزوں کی سسٹمیٹک آرگنائزیشن بہتر ہوگی۔ تو میں تو میرے والد بھی، ہماری جماعت بھی، ہم تو شروع سے جب بھی بات ہوئی ہم نے بہاولپور صوبے کی حمایت کی ہے، ہم آج بھی حمایت کرتے ہیں، اور ہماری جو بہاولپور کے بانیان ہیں، جو یہاں کے شہری ہیں، ہماری آوازیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہاولپور کو جلد صوبہ بنائے۔ حوالے سے میں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں، چونکہ میرا تعلق سنی اطاعت کونسل سے ہے، اور میں اپنے آپ کو خود ہمارا جو مرکز ہے، مرکزی دارالعلوم جامعہ رضویہ مظہر اسلام، اس کی نہ صرف صدارت اور محتمم شپ سے 2014 میں ہی میں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا، چونکہ اس وقت کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ادھرنے میں مجھے فیل ہو رہا تھا کہ شاید میری وجہ سے ہمارے مدارس کو پولیٹیکلی وکٹمائز نہ کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم ہر اس فیل کی سپورٹ کریں گے، ہم ہر اس ایکٹ کی سپورٹ کریں گے جہاں پر مدارس کا معیار تعلیم اور طلباء کا معیار زندگی بلند کرنے کے
کے لیے خلوص دل کے ساتھ کاوش کی جائے. اگر آپ یہ چاہیں گے کہ آپ انہیں کنٹرول کر لیں گے یا آپ نے انہیں قبضہ کرنا ہے، وہ ممکن نہیں ہے، وہ ایسی کوشش ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو دینی مدرسے کا طالب علم ہے اس کی استطاعت بھی ایک دنیاوی، میں کچھ چیلنج نہیں کرتا، میں دونوں جگہ پر خود پڑھا ہوا ہوں، لیکن آنیسٹلی آپ کو عرض کروں کہ جو درس نظامی کی تعلیم ہے وہ آپ آکسفورڈ یا کیمبرج کی آپ ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے بھی ٹف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی استعداد اس نظام کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، تو اسے اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور مدارس کو پولیٹیکل پرپسز کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے کہ مدرسے کے اندر سے کھڑے ہو کر آپ کسی بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیں. ختم نبوت کا جو ایشو ہے یہ قطعاً سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ میں پہلے بات کلیئر کر دوں. ختم نبوت کے لیے کسی مدرسے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. وہ مدرسہ ہو، وہ چوراہا ہو، وہ حجام کی دکان ہو، وہ یونیورسٹی ہو، وہ کالج ہو، وہاں پر ہر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ایک جذبہ ایمانی اپنے اندر رکھتا ہے. اور اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ختم نبوت کے ایشو کو مدارس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے یہ نہ کہا جائے کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدارس کے اندر سے کھڑے ہو کر کسی حکومت کے خلاف طلباء کو لے کے سڑکوں پہ باہر نکل کے انہیں مروانا نہیں چاہیے، ان کے لشکر نہیں بنانے چاہیے، ان کے جتھے نہیں بنوانے چاہیے، ان کو ملٹرائز نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ مدرسے کی آواز کو اتنا بند کر دیں کہ آپ اسے یہ کہیں کہ اب آپ ختم نبوت کا پروگرام بھی نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو بھی تھوڑا ذرا ڈفرینشیٹ کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. 2014 میں کیا تھا، مارچ بھی کیا تھا، دھرنا بھی دیا تھا. مارچ سے اور دھرنوں سے حکومتیں نہیں گرتی ہوتی. پہلے تو ایک بات یہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اور سیکنڈلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی عوامی ایشو کے اوپر اگر پیسفل پروٹیسٹ گیون ود ان دا گیون پیرامیٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن کرنا چاہتی ہے تو کرنا چاہیے. پی ڈی ایم اگر گیون پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے کوئی احتجاج کرنا چاہتی ہے، کوئی دھرنا دینا چاہتی ہے تو اسے دینا چاہیے. لیکن میرا جو اپنا نقطہ نظر ہے یا جو میرا خیال ہے، جو میرا گمان ہے، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں چونکہ گزشتہ 20-25 سال سے مسلسل اقتدار میں رہیں دس وے اور دیٹ وے، ان کے اوپر سے عوام کا اعتبار اس طرح اٹھ چکا ہے کہ اگر موجودہ حکومت ڈلیور نہیں بھی کر پا رہی تو بھی عوام کم از کم پی ڈی ایم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک ٹف ہوگا. لیکن تحریک بہرحال تحریک ہوتی ہیں، وہ آپ انہیں نہ تو چٹکی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی چٹکی کے ساتھ رزلٹ لے سکتے ہیں. اگر وہ اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ چلتے ہوئے استقامت کے ساتھ لگے رہیں گے تو مے بی آئی گیس مے بی، اور اس کے چانسز بہت کم ہے کہ وہ اپنا کوئی ٹارگیٹ اچیو کر لیں. ایسے ایک ملتا ہوا سوال یہ بھی ہے سر، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مولانا اویس نورانی صاحب پاکستان کے جلسے کے اندر کوئٹہ والے جلسے میں اویس نورانی صاحب نے کہا، جو وضاحت میں نے ان کی سنی ہے، مے بی دیٹ واز سلپ آف ٹنگ، یا وہ کہتے ہیں کہ سمجھا نہیں گیا، لیکن جو بھی بات کی گئی ہم اس کی قطعاً حمایت نہیں کرتے. یعنی کوئی بھی ایک ایسا ایلیمنٹ جس کے اندر پاکستان کو قومیت پرستوں کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے یا صوبائی تعصب کی بنیاد پر پاکستان کو ٹکڑے کرنے کی بات کی جائے، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ وطن ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں ہمارے بڑوں کی ہیں. تو آپ اپنے کون ہے دنیا کے اندر جو اپنے بڑوں کی ایک ریاست کو، یہ ریاست ایک گھر کی مانند ہے. پاکستان کے اندر یا پوری دنیا میں آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اپنے آباء و اجداد کی محنت سے بنائے ہوئے گھر کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو یا اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہو. تو میں اس بات کے اوپر بالکل کلیئر ہوں کہ پاکستان میں یہ بی ایل اے ہو یا مختلف یہ آرگنائزیشنز ہوں جو انڈین ایجنڈے پر یا اسرائیلی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے خود مختاری کی بات کرتی ہیں، ان کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو دوسرا سوال ہے آپ کا کہ پی ڈی ایم کے حوالہ سے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالہ سے، دیکھیں میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے کے اوپر. سیاست کرنا ہر ایک کا حق ہے، وہ ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی کرتے ہیں، سب کو کرنی چاہیے. لیکن جس طریقے سے آپ سیاست کر رہے ہیں کہ آپ افواج پاکستان کے سربراہ کو جس وقت آپ ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے گئے تھے اور جب آپ ان کے پاس شربت پینے کے لیے گئے تھے، اس وقت آپ کو اعتراض نہیں تھا
یہ اگر آپ اتنے ہی ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر پاکستانی سیاست کر رہے ہیں یا آپ کے مورل گراؤنڈز اتنے ہائی ہو گئے ہیں تو جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ریفیوز کر دیں جانے سے پہلے آپ وہاں پر جاتے بھی ہیں, ترلے منتے بھی کرتے ہیں, اپنی معافی تلافیاں بھی مانگتے ہیں, اور پھر جب آپ کو آپ کی مرضی کی معافی تلافی نہیں ملتی یا آپ کا ایسا نہیں ملتا تو پھر آپ ان کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں. بہت ایک غلط روایت قائم کی گئی ہے آرمی چیف کا نام لے کے یا افواج پاکستان کے دیگر ذمہ داران کا نام لے کے. میں بڑا اسٹرانگلی اسے کنڈیم کرتا ہوں اور میں کلیئرلی اس بات پر سمجھتا ہوں یہ ہم پولیٹیشینز بیسیکلی اس کے رسپانسیبل ہیں. پاکستان میں کون سا سیاستدان ہے جو جا کر ان کی منتیں نہیں کرتا؟ ہم تو ڈریگ کرتے ہیں افواج پاکستان کو پولیٹکس میں کہ برائے مہربانی آپ آ کے ہماری بات وہاں تک پہنچائیں. ہم اب جس طرح نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر کوئی جا کے کہے گا آپ کریں آپ کریں. اب کوئی آدمی میرے گھر پر یہ دستک دے کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں تو میزبانی کا اصول تو یہ نہیں ہے کہ آپ دروازہ بند کر دیں. آپ اس سے ملاقات کر کے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پراپر پلیٹ فارم پہ جا کے اسے سیٹل کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدان ابھی بھی پی ایم ایل این جو ہے کیا وہ اداروں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اداروں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان ابھی بھی اداروں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے؟ تو جب تک ہم اپنی یہ ڈبل سٹینڈرڈز کو بریک نہیں کریں گے اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ ہمیں کو کامیابی مل سکتی ہے اس حوالے سے. تھینک یو.